السلام علیکم ویورز، اظہر گوڈ فارمز اینڈ فارسٹری کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ایک بہت اہم ویڈیو آپ کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ آج ہم آئے ہیں ڈی جی لائف سٹاک اینڈ پولٹری نذیر حسین کلوڑو صاحب کے آفس میں۔ تو آئیے آج آپ کو جو ہے وہ ان سے بات کراتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کوشاں ہیں اپنے فرض کو ادا کرنے میں، اپنی عبادت کو ادا کرنے میں اور اپنے کام کو مکمل کرنے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا نام سب سے پہلے لوگوں کو بتائیے۔ ہم نے ڈاکٹر نذیر حسین کلوڑو، میں ڈائریکٹر جنرل ہوں سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کراچی کا، اور ڈائریکٹر جنرل ہوں لائف اسٹاک سندھ کا۔ اور میرے انڈر میں جو لائف اسٹاک ہیں وہ ہیں، اور میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈائریکٹر جنرل پولٹری اور لیبارٹری سی بی ٹی ایل ڈاکٹر ارشد کلوڑو صاحب۔ تو یہ ہیں، اور آج ہماری روٹین میٹنگ تھی۔ بہرحال جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، جو کرنٹ پالیسی ہے، خصوصاً منسٹر جناب عبدالباری پتافی کی طرف سے، وہ یہ کہ وہ خود بھی ایک پروگریسو فارمر ہے۔ تو پالیسی جو کرنٹ گورنمنٹ کی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنی بھی لائف اسٹاک ہے اس کو ڈیزیز اور ڈیتھ، یعنی بیماری سے بچانا ہے، ان کو مارنے سے بھی بچانا ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلو بیمار وغیرہ وہ آ جاتے تھے کلینکس پہ، لیکن ہماری کوشش اب یہ ہے کہ وہ بیمار نہ ہو اور کلینک تک بھی نہ پہنچیں۔ مثال کے طور پہ پہلے یہ تھا کہ ہماری ویکسین جو کوریج تھی مختلف بیماریوں سے، وہ 10 سے 20% ہوتی تھی۔ اب یہ ہے کہ جو بھی ہماری فنڈنگ ہے، بجٹ ہے، وہ ہم نے ویکسین کی طرف بہت زیادہ کر دی ہے۔ تو منسٹر صاحب کی خاص ہدایت پہ اب 70 to 80% پاپولیشن جو لائف اسٹاک کی پوری سندھ کی ہے اس کو ہم کور کر رہے ہیں، اور ہم پرائرٹی غریب لوگوں کو دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو روزگار ہے اور لائیولیہڈ ہے وہ لائف اسٹاک ہے، تو فری آف کاسٹ ہے ہماری طرف سے۔ تو اب اس سال ہم 70 to 80% پاپولیشن جو ہے نا وہ کور کرنے جا رہے ہیں۔ جب بیماری ہوگی نہیں، بیمار ہی نہیں ہوگا جانور، تو پھر ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایک تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ میں بالکل اس پالیسی کو ٹوکرتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہماری سرکاری اسپتالیں ہیں وہاں پہ جو بھی علاج معالجہ ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اور کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پیسے نہیں ہیں، اور عام جو بندے ہیں وہ نہ دیں۔ اس کے علاوہ علاج معالجے کے علاوہ بریڈ امپرومنٹ پہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور پرو پوور کے تحت ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دیکھا نسل جو ہے نا وہ خراب ہو رہی تھی جانوروں کی۔ تو نسل جو خراب ہو رہی تھی تو ظاہر ہے اس میں آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ پہلے ایک جو بل ہوتا ہے، جو نر ہوتا ہے، وہ لوگ شوق کے طور پہ رکھتے تھے، تو پھر اپنے لیے بھی جو جانور تھا اس کو بھی استعمال کرتے تھے، دوسروں کو دیتے تھے۔ اب اکنامیکلی پاسبل نہیں تھا، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جو مادہ ہے بس اسی کا نسل ہے، حالانکہ نر کا بھی آدھا حصہ اس میں ہوتا ہے، تو نر بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے جتنی مادہ ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے نر کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے نسل ہمارا ایسا سا ختم ہو گیا، اور اس وجہ سے اس دفعہ ہم نے کوئی 250 کے قریب جو ہے نا مختلف بل خرید کر کے لوگوں میں تقسیم کیے، تاکہ وہ اپنی جو جانور ہیں ان کی نسل کی افزائش کریں اور بہتر پروڈکشن دیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہم نے جو سیمن پروڈکشن یونٹ ہے ہم نے ان کو انٹروڈیوس کیا، اور وہاں پہ باہر سے بھی منگوا کے اچھے بل رکھے ہیں، اور یہاں لوکل بھی ہیں۔ اور سیمن فری آف کاسٹ ہم آپ کو دیں گے کہ آپ جو بھی آپ کا وہ جانور جو اچھی پیداوار نہیں دے رہا، اس کی اچھی پیداوار، اس کی کم از کم اولاد اچھی پیداوار دے، تو اچھے نسل کا بیج جو ہے وہ ہم مہیا کر رہے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر آپ کو لگا کے دیں گے۔ کراچی کو فوکس کرتے ہوئے زیادہ تر میں یہ بولوں گا کہ سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ ہے وہ یہ کہ پورے پاکستان سے جو اچھی نسلیں ہیں گائے بھینسے کی وہ یہاں لائی جاتی ہیں، اور جیسے ہی ڈرائی ہو جاتی ہیں دودھ ایک دفعہ نکال کے وہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے جو بچڑے ہیں ان کو بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ہم ظلم کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے نسل کشی ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے ہمارے اچھے نسل کے جانور جو ہے نا وہ نہیں بچ رہے ہیں۔ میری عام اپیل ہوگی سب پہ کہ جو بچڑے والا گوشت ہے نا وہ نہ لیں، اور جو مٹن خاص طور پہ جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں یہ استعمال کر رہے ہیں، وہ چھوٹا بچڑا ہوتا ہے 2-4 جو ہے نا دن کا، وہ اس کو ذبح کر کے وہ پھر کھلاتے ہیں کراچی میں اس کے لیے۔ زیادہ تر وہ لوکل گورنمنٹ کے MC کا کام ہے کہ اس کو دیکھیں، ہم نے بہت زیادہ بار ریکویسٹ کیے، لیکن میں عام پبلک کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں بچڑے کا گوشت کسی بھی طور پہ آپ کو اچھا نہیں ہے، اور وہ نہ کھائیں۔ آپ نہیں کھائیں گے تو کٹیں گے کم، اور کٹیں گے کم تو ظاہر ہے وہ اویلیبل ہوگا، جب بڑا ہو جائے گا تو پھر ابھی 10 کلو بھی گوشت نہیں ملتا، پھر جب بڑا ہو جائے گا تو 300 کلو اس سے گوشت ملے گا۔ ابھی ظاہر ہے صرف 10 لوگ یا 12 لوگ اس سے فائدہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر
زیادہ لوگ اس سے 500 بھی 1000 کا بھی پیٹ بھر سکتا ہے نیوٹریشن کی کمی. تو خاص طور پہ کراچی والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بچڑے جہاں پہ بھی ذبح ہو وہ ہمیں رپورٹ کریں, لوکل گورنمنٹ کو رپورٹ کریں, اور اگر ذبح کیا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی جو آپ دکانوں پہ دیکھتے ہیں یا جو شوق سے کھاتے ہیں, اس کو آہستہ آہستہ کم کریں, ختم کریں. تو انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہیں وہ اچھے نسل کے گائے جو ہیں بھینسیں وہ اویلیبل ہو جائیں گی اور وہ ترقی ہوگی سیکٹر کی. اچھا سر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی کے جو لوگ دیکھیں انٹیریئر سندھ کو کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو ہم کور کرتے ہیں, اسی طریقے سے کراچی کے بھی کچھ انٹیریئر ایریاز ہیں جس کے اندر ملیر, کورنگی اور اس طریقے کے ایریاز ہیں, وہاں پہ کوریج کی جاتی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پورے کراچی کے اندر ایک الٹرا ساؤنڈ مشین ہے جو کہ بکری کو چیک کر سکتی ہے کہ اس کے آیا اس کے پیٹ میں بچہ ہے, از شی پریگننٹ اور ناٹ. تو سر اس کے حوالے سے آپ لوگ کچھ محنت کر رہے ہیں, اور آپ نے جو دوسری بات کہی کہ ہم سیمن فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں, تو کراچی کے لوگ کس جگہ پہ جو ہے وہ آپ سے فری آف کاسٹ تھوڑا سا انٹروڈیوس کریں اس جگہ کے بارے میں کہ جہاں سے فری آف کاسٹ سیمن مل سکتا ہے. ٹوٹل 3 جگہ ہیں جہاں سے فری آف کاسٹ سیمن مل سکتی ہے کراچی میں. خاص طور پہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہماری بڑا اسپتال ہے RC, وہاں پہ ایک جو ہے اسپیس ہے, وہاں پہ ڈاکٹر ہمارا بیٹھتا ہے فری آف کاسٹ سیمن. اور ابھی تو پاکستان میں پہلی مرتبہ صرف سندھ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے جس میں ہم بکریوں کو بھی اچھے نسل کی جو بکری ہے خاص طور پہ گلابی گوٹ, اس کو بھی سیمن ہم رکھ رہے ہیں, اور کاموری کا بھی. تو وہ لیا جا سکتا ہے, اور اچھے جو گوشت والے جانور ہیں ان کا اور جو دودھ والے جانور ہیں ان کا سیمن فری آف کاسٹ وہاں سے لے سکتے ہیں. دوسرا ملیر میں ہے اور تیسرا لانڈی میں جو ہمارے ہاسپٹل ہے, وہاں تک آپ اپروچ کریں, ٹھیک ہے. اور ہمارا ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں, تو وہیں سے مل سکتی ہے. نہیں بھی حبیب اللہ جمالی صاحب, نہیں, جمالی صاحب جو ہے نا وہ ضرور بتا دیں گے, وہ ٹریٹمنٹ اور ویکسین پہ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے زاہد پاور صاحب تھے ہمارے یہاں, اور ابھی کون ہے ڈاکٹر ذیشان جو ہے نا وہ ابھی ہمارا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے سیمن کے لیے. ڈاکٹر ذیشان ابھی اپائنٹ ہوئے کل, ڈاکٹر زاہد چلے گئے تو اس جگہ پہ وہاں پہ ہیں. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں جہاں سے سیمن جو ہے نا فری آف کاسٹ مل سکتی ہے. اور ویسے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بھی یہ نمبر ہے سرکاری, وہ اس پہ بھی آپ کال کر کے ان کو کمپلین کر سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں, تو اس جگہ پہ آپ کو سیمن مل جائے گی. اچھا سر, وہ دوسرا پہلا سوال جو تھا کہ جو الٹرا ساؤنڈ کی مشین کا فقدان ہے, حالانکہ کوئی اتنی ایکسپینسو نہیں ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ اور بہت سارے لوگوں کی کمپلین بھی آئی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے الگ سے پیسے مانگے جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں. دیکھیں میری طرف سے تو یہ ہے کہ, اور گورنمنٹ کی طرف سے, کہ آپ پیسے کسی چیز سروس کے نہ دیں, کیونکہ یہ گورنمنٹ آلریڈی انویسٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم کوئی ٹیکس کلیکشن یا کوئی ریونیو جنریشن والے ادارے نہیں ہیں, ہم سروس اورینٹڈ ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ جو پریگننسی ڈائگنوسس ہے, وہ زیادہ تر ہمارے جو 15-20 ڈاکٹر ہیں کراچی میں, وہ بائی پیلپیشن یا ہاتھ کے ذریعے وہ چیک کرتے ہیں بڑے جانوروں میں. اس وجہ سے اس پہ الٹرا ساؤنڈ کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. الٹرا ساؤنڈ صرف ہم نے رکھا ہے پیٹس کے لیے, اور پیٹس زیادہ تر ہمارے ہاسپٹل جو ہے وہ RC ہاسپٹل ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہے وہاں پہ, اس وجہ سے وہیں پہ فیسلٹی ہے. بجٹری ہماری جو ایلوکیشن سے بہت لیمیٹیڈ ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہر اسپتال کو ہم ماڈرن اسپتال بنائیں, اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی دیں, ساری فیسلٹیاں اور بھی دیں, سرجری کی بھی دیں. لیکن کیونکہ جو انویسٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, تو اس میں ظاہر ہے فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے, تو اس میں ہم ہر جگہ پہ نہیں رکھ سکتے. لیکن ابھی ہماری باتیں چل رہی ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ, اس میں ہم یہ نیا کانسیپٹ لا رہے ہیں. اس کے اندر جس طرح ہیومن سائڈ پہ ہوتا ہے اس طرح ہم اسپتالیں بنانے جا رہے ہیں. اور جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی ہاسپٹل ہوگی وہ 24 گھنٹے کھلی رہے گی. 3 اس میں ہوں گی, یعنی ڈسٹرکٹس میں نہیں, جو بھی ڈسٹرکٹ ہے اس کے ہیڈ کوارٹر میں 3 شفٹ ہوں گی. ایک صبح 8 بجے سے 4 بجے تک ڈاکٹر آئیں گے, پھر 4 بجے کے 12 بجے تک, اور پھر 12 سے صبح 8 تک. اور اس میں سارے شعبہ جات کام کریں گے, جس میں سرجری ہوگی, ریپروڈکشن کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا, کینسر اگر ہو جاتا ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ ہیں, ویکسین کے, لیبارٹری کے, پولٹری کے, فشریز کے, سب ملا کے ایک ہی جگہ پہ آپ کو ایک بڑا اسپتال ملے گا. پھر ہم تحصیل لیول پہ, تعلقہ لیول پہ جا کے اسپتال کھولیں جو عموماً 16 گھنٹے کے لیے کھلی ہوگی, یعنی صبح والی شفٹ اور شام والی شفٹ. اور اس میں بھی جتنے بڑے شعبے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں گے, کم از کم 6 شعبے شامل ہوں گے اس میں. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا UC لیول پہ, تو UC لیول پہ ہمارے 8 گھنٹے کی اسپتال کھلی رہے گی. تو یہ سارا پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے. ابھی ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری میٹنگس چل رہی ہیں, اور امید ہے کہ یہ بہت سکسیزفل رہیں گی, اور ہم اس سال کامیاب ہو جائیں گے اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے میں.
तो इंशाल्लाह। अगले 1-2 साल के अंदर आपको 24 घंटे सर्विस वेटनरी की मिलेंगी और हर शोबा जात के जो स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पे बैठेंगे। इंशाल्लाह तो सर, ये बहुत अल्ट्रासाउंड वगैरह और ये सारी इक्विपमेंट आ जाएंगे उसमें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और लोगों को आगाह किया कि आपने जो है ये जो सुन्नत शौक है या ये जो है वो लाइव स्टॉक इन पोल्ट्री के अंदर जो आप अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने उनकी एक तरीके से हौसला अफजाई की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने जो है वो अपनी जो काम है, आपका जो जॉब है, उसको एक खिदमत और इबादत समझ के जो है वो कर रहे हैं। आपकी भी बहुत मेहरबानी, आपने टाइम निकाला और हमसे बात की। लेकिन मेरी तरफ से मैसेज यही होगा आम आवाम के लिए भी कि आप देखें बाकी बिजनेस में उतना नहीं रहा, ज़्यादा हिस्सा लें, ये सुन्नत भी है। और उसके अलावा ज़रिया मुआश अच्छा है, आप क्रॉप करते हैं उसमें 6-6 महीने के बाद आपको 2 रुपये मिल जाते हैं। हम्म, ये तो ऐसा काम है जिसमें रोज़ाना आपकी जेब में पैसे होंगे। हम्म, अगर दूध का काम करते हैं तो रोज़ाना सुबह शाम दूध बेचेंगे तो शाम को आपको, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं वो जो आवाम है वो लाइफ स्टॉक में इन्वेस्ट करें हम्म, और इसमें आए, और हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। और हमने अभी प्रोग्राम शुरू किया है हैदराबाद में हेड ऑफिस में, हम्म। जहाँ पे जो भी फार्मिंग नहीं करना चाहें वो हमसे रब्ता करें, हम उसको पूरा फिजिबिलिटी बना के देंगे और उसकी रनमाई करेंगे टेक्निकली कि वो नया फार्म कैसे बनाए और उसमें किस नस्ल का जानवर रखे और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। व्यूअर्स, आपके लिए देखिए बहुत खुशखबरी की बात है कि जो है वो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपके साथ कितना ज़्यादा ताउन करने के लिए पहुँचा है। अब आपकी तरफ से एक कदम बढ़ना है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने जो है वो एक सुन्नत शौक में भी जो है वो दाखिल होना है और प्रॉफिट भी अर्न करना है और जो है वो लोगों की खिदमत भी करनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।